اس کے تحت آپ اپنے مضمون کو کیسے دیکھیں گے؟ کون سا سبق ایسا ہے جس میں آپ کچھ ایسی چیزیں شامل کر سکتے ہیں؟ یہاں کچھ پوائنٹس میں بتاؤں۔ جماعت کی تمام کارکردگی کو طلباء کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ یاد کرنے کی بجائے سرگرمی پر مرکوز آموزش ہونا چاہیے۔ ایسی تکنیک اپنائی جائے جس سے طلباء کی تخلیق میں اضافہ ہو۔ طلباء کی نفسیات کے مطابق آموزش ہونا چاہیے۔ طلباء کی تفصیلی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ طلباء کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں اساتذہ کا ختم ہو گیا آپ بولیں گے وہ ایک الگ بات ہے، اور اس کا جائزہ لینے کے لیے روحانی پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنا ضروری ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں بہت اہم پوائنٹ ہے، اور بچوں کو اس سطح تک لے جانے کے لیے ٹیچر کے پاس کون سی ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ یہ بہت پرانا جو ہمارا نظر بڑھتی جاتی ہیں، نئے علاج ہوتے ہیں، نئی بیماریاں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے روح بیمار ہوتی ہے اور جسم اس کی تکلیف کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہم بھول گئے۔ تو روح بیمار ہوتی ہے تو روح کی بیماری کو کیسے دور کیا جائے، اس کو محفوظ کیسے رکھا جائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ روح کے بغیر جسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ منفی رجحان سے روح بیمار ہوتی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جسم جو ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو آپ مستند حدیث ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے اگر اس کو اس سے جوڑیں گے کہ صحبت، اگر لوہار کے ساتھ بیٹھتے ہو تو دھواں لے کے جاتے ہو، اور مشک بیچنے والے کے ساتھ بیٹھو گے تو خرید نہ بھی سکے تو خوشبو لے جاؤ۔ تو کیا اساتذہ نے وہ صحبتوں کا اہتمام کیا؟ کیونکہ علم دو طریقوں سے آتا ہے، ایک کتاب سے اور دوسرے صحبت سے۔ ہم دونوں سے دور ہو گئے، اس پہ بھی ضرورت ہے بات کرنے۔ آپ ایک مصنف کا ایک سبق پڑھا رہے ہیں تو کیا اس کی دوسری تصنیف آپ نے پڑھی؟ آپ ایک قواعد میں اگر ایک شعر لکھ رہے ہیں تو آپ نے 5 شعر لکھے ہیں کہ وہ صنعت پہ اور کون سا آتا ہوگا جو درسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو پہلے ہم کو خود سے شروعات کرنی پڑی۔ مثال کے طور پر ہم نے سبق پڑھایا 10ویں میں بولا، اور اس میں مکھن کا ذکر ہوا تو GST لگ گیا ہے، دودھ دہی رکھن مکھن میں۔ تو ٹیچر کو بھی پتا ہو اور بچوں کو بتائے، اور GST کے بارے میں بھی بتائے۔ اس کے بعد اسی سبق میں جو راکھی بندھن، رکشا بندھن جو بھی کہیے آپ، اس کا بھی ذکر ہوا۔ تو اس کا ایک بہت معتبر تاریخی حوالہ ہے جو گنگا جمنی تہذیب کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے بچے نہیں جانتے تو ان کو وہ بتایا جائے۔ اور اسی طرح حمد ہم نے پڑھائی، اگر کسی نے سنا ہوگا تو دوبارہ سن لیں۔ حمد ہم پڑھا رہے ہیں، اپنے محور پہ ہے، گردش میں شمس و قمر، تو تضاد کی مثال تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے بچے محور بھی بھول گئے اور مدار بھی بھول گئے۔ اور جب چاند اور سورج کی بات ہوتی ہے تو ان کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ 5ویں اور 6ٹھی میں انہوں نے چاند پڑھا ہے جغرافیہ میں یا EVS میں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ چاند کی کشش سے زمین پر کیا اثر ہوتا ہے، جوار بھاٹا کیسے ہوتا ہے، یہ وہ بھول چکے۔ تو ضروری نہیں کہ اردو پڑھاتے وقت صرف آپ معنی اور سوالات اور جوابات کی طرف رہیں، بلکہ اسی مضمون میں جنرل نالج بھی ہوتا ہے، اور ڈے ٹو ڈے لائف سے اس کو آپ کیسے جوڑیں گے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ سیتا نظم بھی ہے 10ویں میں چونکہ اس حساب کو زیادہ دیکھ رہی ہوں، تو اس میں جب یہ آیا کہ اس کو اگنی پریکشا دینی پڑی، نظم میں آیا ہے، جو بھی ان کی عقیدے ہیں ہم کو اس کے بعد کی، تو یہ اگنی پریکشا کیا ختم ہو گئی؟ آج کے کوئی مسئلہ رہا نہیں خواتین کا، وہ آگ جو ہے بدل گئی ہے، وہ شعلے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن میر نے برسوں پہلے کہا کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ تو کوئی آگ اسی ضرور ہے جبھی تو دھواں سا اٹھتا ہے نا۔
बच्चों की तवज्जो उस तरफ दिलाई जानी ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हम अभी डिसिप्लिन देख रहे हैं, तो फिर ये सारी किताबें और हम बेईमानी में, मैं आज इसलिए आपसे बात करी, मुझे पता है शेड्यूल टाइट हो गया है, लेकिन क्या ये असातिज़ा की भी और फिक्र का मकाम नहीं है। हर पीरियड में सबक के हर में तो वैसे भी वो बताते ही रहते हैं सर, ये तो बोलिए मत बताना है, बताते रहने हैं, बताना पड़ेगा, बताना ही चलता ही पड़ेगा। रहता है। नहीं रहता है, ऐसा नहीं बता रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा कहना है बेअसर हो रहा है, बेअसर हो ये रहा है। असर तो असरदार बनाने और तरीका क्या बताया जाए, अखलाकी अख्तार पे मतलब उनको कोई एक्टिविटी दी जाए, सरगर्मी, जैसे घरों में अपनी अगर आप जैसे देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहिए, तो आप किस तरह उस गलत काम को रोक सकती हैं अच्छे अल्फाज में? अभी आपके पास किताब है, तो मैं फहरिस्त देख के बताओ कि इसमें आप क्या कर पाएंगे। सभी लोग ज़रा जिन्होंने ये 8वीं का काम किया वो 8वीं की देखो, फहरिस्त देखो। उसमें तो अपनी फील्ड अपनी जो है और उससे जैसे अपने बच्चों को ये बताया जा सकता है कि ज़ईफ़ लोगों की जो भी सांस बाकी है या ख़त्म हो गई है उसको नज़रअंदाज ना करें और उनको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। उनकी सारी हिस्स ख़त्म हो गए रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है जो चाह है उसको समझते हुए उसको। इसके अलावा कोची की बहादुरी एक सबक जैसे वक्त बाजी लाभ सभी जो है तो हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा झूठ बोलने का ध्यान बढ़ता जाता है। इंडस्ट्री में जैसा पांचवी में भी है कब्बाजी की सज़ा, यहाँ पर पांचवी में कब्बाजी की सज़ा करके डिज़ाइन साजी कर सकते हैं। घर में भी अगर ऐसे हालात देख रहे हैं अपने बड़ों को भी, जब पड़ोसी आते हैं तो माएँ बहनें जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी बड़ा चढ़ा आखिरी में आपका 10 सेकेंड ऐसा नहीं है ज़मीर की आवाज़, तो आपकी ज़मीर की आवाज़ सुन के फैसला करता था, तो ये ज़मीर की आवाज़ बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, जो निकलती है आवाज़ वो कितनी सही होती है, आपको वहीं पे ज़मीर से पूछता है। फिर आपके यहाँ पे ना फ़कीर सबक भी है, यादें और बातें, ये ना दादा भाई नौरोजी का सबक रखा, तो दादा भाई नौरोजी ने अपने मसाइल से बाहर आना, उसके लिए कैसे वो किया, उस तारीख से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज हम याद है।